دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو شادی کی پہلی رات جو اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور میں نے ان کے باتوں سے بھی سنا ہے وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور کیا اصلی مقصد ہے شادی کا، اور پہلی رات ہم کو کیا کرنے کا حکم ہے، اور لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں اور کیوں بھاگتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، دیکھتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی، قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو۔ اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا۔ بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا، اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو، تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم ہے۔ عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو؟ پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ، اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ یہاں سے تو شروعات کر۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے، پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا۔ اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے گا۔ اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے۔ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے آج، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو۔ میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا، مشین نہیں سمجھا، بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں، عزیزان گرامی وقار، یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ تو وہ ہیں جو یہ
اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں، اور دوسروں کی کیا بات کروں، ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں، یہ بھی بڑی عورتوں کی، ہاں پیڑت مہیلائیں ہیں، مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے، ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں، اللہ اکبر، وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا، زندگی ختم ہونے آ گئی، بال سفید ہو گئے، پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان۔ ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے، یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا، تو عورت کی بات تو دور کی ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بخاری شریف میں ہے، وہ مر گئی بلی، اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو۔ میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اسلام نہیں۔ ساتھیوں ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا مفتی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان تھا، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ شادی کے بعد ہم کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور پہلی رات کے بارے میں بتایا ہم کو کیا کرنا ہے، اس کا دوپٹہ لے کر جو انہوں نے بتایا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم کو سجدہ کرنا ہے اور پیشانی پر ہاتھ رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ ساتھیوں اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہر ایک پریشانی ہم سے دور ہو جائے گی، اور جو ہماری بیوی کے اندر کمیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، جو اچھائیاں ہیں وہ آپ کو اچھائیاں اچھی لگنے لگیں گی۔ تو ساتھیوں اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان غلطیوں کو کیا ہوگا، جو آتے ہی وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، صرف وہ جو آج کا دور چل رہا ہے اس دور پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بے فضول باتیں ہیں۔ ساتھیوں آپس میں وواد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اسلام کو کم فالو کرتے ہیں، جو آج کی چیزیں ہیں، جو آج کا ماحول چل رہا ہے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اس وجہ سے میاں بیوی میں وواد ہوتا ہے۔ تو ساتھیوں ہم کو سوچنا ہوگا کس طرح سے ہم کو پہلی رات بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور ہم کو اس کے اندر اچھائیاں دیکھنی ہے۔ ایک لڑکی اپنا پورا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو کس طرح سے آپ کو نبھانا ہے یہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا۔ یہ سوچنا ہوگا آپ کی خاطر وہ سارا اپنا گھر، ماں باپ، بھائی بہن سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اور آپ اس کو تکلیف میں رکھو گے تو اس کو کیسا محسوس ہوگا۔ تو ساتھیوں آج کی میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔